السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 1992 کے بعد بڑی قوی امید ہے، پوری پاکستانی عوام کی دعائیں جو ہیں وہ ارشد ندیم کے ساتھ ہیں۔ وہ جیولن جو ہے تھرو، اس کے اندر وہ آج فائنل کے اندر آلریڈی پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو جیولن تھرو میں آج وہ فائنل مقابلہ کریں گے۔ 6 لوگ اس کے اندر موجود ہیں، 6 کھلاڑی۔ اس میں جو ایک انڈین انل چوپڑا ہے، ماضی کے اندر جب ٹوکیو میں ہوا تھا تو جو چوپڑا جو گولڈ میڈل تھے ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ آج رات یہ بڑی قوی امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان 1992 کے بعد پہلا اولمپک گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بدقسمتی ناظرین، کیا کریں، ہم حکومتوں کو اس کا تانا دیں، پاکستان کی عوام کو اس کو تانا دیں، پاکستان کی جو ملٹیپل درجنوں جو فیڈریشنز ہیں سپورٹس کی ان کو تانا دیں۔ پاکستان یوز پی دا پاور ہاؤس ہاکی کے اندر ہمارے کو قریب نہیں پڑکتا تھا۔ ایک موقع تھا کہ ورلڈ کپ ہو، چیمپئنز ٹرافی ہو، اولمپکس ہو، سارے کے سارے جو گولڈ میڈل تھے ہم ہی چیمپئنز ہوا کرتے تھے، ساری دنیا ہماری طرف دیکھا کرتی تھی۔ بیچ میں ہم باکسنگ کے اندر بھی کافی اچھا پرفارم کر رہے تھے، لیکن کیا ہوا 1992 کے بعد نظر لگ گئی اور آج رات ایک امید ہے۔ اور یقین کریں کہ آج رات 11:25 پہ ناظرین یہ مقابلہ پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر اس کو دیکھا جائے گا، اور کافی آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر اس خبر کو لے کے کافی زیادہ جو ہے بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ نقوی صاحب، کوئک کامنٹس، ظاہر ہے کسی بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اولمپکس دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی جو گولڈ میڈل جیتا ہے وہ کسی بھی گیم کے اندر وہ پہلا کام کھلاڑی یہ کرتا ہے، چاہے وہ رنر ہے، چاہے وہ ریسلر ہے، چاہے وہ ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے، کوئی اور گیم کرتا ہے، وہ میڈل جیتنے کے بعد پہلا کام یہ کرتا ہے کراؤڈ کی طرف بھاگتا ہے اور کراؤڈ میں سے وہ اپنے ملک کا وہ جھنڈا اٹھاتا ہے اور جھنڈے کو پھر لے کے وہ پورا وہ سرکل وہ چکر لگاتا ہے۔ اور امید رکھیں، ہم دعا کریں کہ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ، اور آج بھی ایسے ہی ہوگا، یہ جھنڈا لے کے گراؤنڈ میں ہر طرف بھاگیں گے اور پاکستانی بہت ہوں گے اس وقت اسٹیڈیم میں، اور مجھے یقین ہے کہ قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا انشاءاللہ۔ جی، اس پہ کوئی دیکھیں ارشد ندیم ایک اکلوتی ہوپ ہے اس وقت اولمپکس کے اندر، تو باقی تو پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے دیگر سپورٹس کے اندر کوالیفائی کس طرح کرتے ہیں مجھے تو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے، اتنی پور پرفارمنس، لیکن پھر بھی اب دعائیں قوم کی اور میری آپ کی پوری ٹیم جو رپورٹرز ہے اس کی دعائیں ارشد ندیم صاحب کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ خوشیاں دے۔ دیکھیں اسکواش آپ مس کر گئے، اسکواش میں بھی ہم نے ایک ٹائم کے اوپر رول کیا ہے، دنیا پہ رول کیا ہے، ہاکی میں بھی رول کیا ہے، ابھی ہمارے یہاں لیکن اب گیم بڑی فرق ہو چکی ہے۔ اب گیم جو اسکواش کی گیم ہے وہ بڑی فاسٹ ہے، لیکن بہرحال جو دور جدید کے تقاضوں کے ساتھ آپ کو جلد ان ہونا ہے، اسکواش کے اندر ٹیلنٹ تو موجود ہے۔ ہمارے لڑکے سنگاپور کی نیشنل ٹیم میں جو ہے وہ وہاں پر کوچنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اگر فیسلٹیز دی جائیں تو وہاں پر پھر ہم پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ارشد ندیم صاحب گڈ لک، پوری قوم کی پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اظہر چودھری صاحب، دنیا کا ہم 5واں بڑا ملک ہیں آبادی کے تناسب سے، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے میں ٹیلنٹ موجود نہیں ہے یا ہم کسی سے جو ماڑے ہیں، ہمارے میں فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ہماری جو حکومتوں کی ترجیحات رہی ہیں خاص طور پر سپورٹس کے حوالے سے، وہ کہیں کو ڈسٹریکٹ ہو گئے، اور جو 70s 80s ایون 90s کے دوران بھی مطلب ایک جب بھی اولمپکس ہوتے تھے اولمپکس کو دیکھا جاتا تھا۔ یقین کریں اب گھروں میں جائیں تو بچے اولمپکس دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، اب وہ جو ٹیبل ٹیلے ہے جو پورا دیکھے اس کے اندر ایسے ایسے ملک ہیں جن کی آبادی کسی کی 5 لاکھ ہے، کسی کی 10 لاکھ ہے، ان کا بھی وہ ٹیبل ٹیلے کے اندر نام موجود ہے۔ ہم کہنے کو دنیا کا 5واں بڑا ملک، دنیا کا ہمارے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کے حوالے سے ہم دنیا میں سب سے آگے 2.5 2.9 کی بات ہوتی ہے۔ یہ کیا وجہ بنی اوور دا ایئرز، یہ ڈیٹیریشن کیوں ہوگی چوہی صاحب؟ جیسے اور شعبوں میں ہے وہاں بہت اچھا بھی کام ہو رہا ہے، آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، آپ کے جو انجینئر ہیں، آپ کے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، جو ڈیٹا انالسٹ ہیں، یا جو بھی ہیں مختلف شعبوں میں، وہ انہوں نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اور آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ پاکستان کے اوریجن سے گئے ہوئے 2000 ڈاکٹر ایسے ہیں امریکہ میں جو وہاں کے بلینر ہیں۔ آپ تو یہ روندے رہندے ہو نا جمن والوں نو 5-5 10-10 1-2 بلین ڈالر لئی، پاکستانیز آر ہولڈنگ بلینز آف ڈالرز ان US، سیم ان یورپ۔
تو پاکستانیوں میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ ہمت، حوصلے اور محنت کی ان میں جذبے کی کوئی کمی ہے. صرف یہاں جو سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہے. آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کسی شعبے میں کسی ملک کے حصے میں چلے جائیں، کوئی کام میرٹ پر ہوتا ہے، پیسے لائیں تو پھر کوئی کام اگر شاید ہو جائے. تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. لیکن مجھے افسوس ہے آج آپ پر کہ وہ آپ نے کرکٹ کی تباہی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی پر نہیں ڈالی، یہ مس کر گیا. چلیں وہ ڈالتے ہیں صاحب، ابھی پروگرام سارا کا سارا باقی بچا ہوا اس کے اوپر کریں گے. ناظرین اپنی پہلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج علماء مشائخ کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر. وہاں پہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب بھی جو گیسٹ آف آنر تھے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ جو انہوں نے خطاب کیا ان کے جو چیدہ نکات ہے وہ سامنے آپ کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی. دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں کے پی عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. آرمی چیف صاحب کا یہ فرمانا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جرائم اور اسمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اسی خطاب کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. دوبارہ انہوں نے دہرایا یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بھی جو ہے آرمی چیف صاحب کی طرف یہ کہنا تھا. پاکستان ہم سب سے زیادہ اہم ہے. ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو. یہ اپنے خطاب کے جو دوران ان کا کہنا تھا. اور علماء کو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو چاہیے کہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں، اور علماء سے یہ بھی گزارش کی کہ فساد فی الارض کی نفی کریں. سٹارٹنگ ود یو نقوی صاحب، آج کے موجودہ جو حالات ہیں، ایک بات وہاں پہ اور بھی کی آرمی چیف صاحب نے کہ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے. یہ پچھلے دنوں جب 5 اگست کو بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ تقسیم جو ہے اس کو کمپلیٹ ہونا ہے، جتنا مرضی اس کے اوپر وقت لگ جائے. پھر فلسطین اور غزہ کے اوپر جو اس وقت ظلم ڈائے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی، اور یہ کہا کہ اس وقت جو دنیا کے حالات و واقعات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے. جی نقوی صاحب. دیکھیں، ایک بڑی زبردست چیز جو آپ کو آرمی چیف کی شخصیت میں نظر آئے گی، اور اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ میری اس بات سے بالکل ایگری ہوں گے کہ ان کی شخصیت میں دھورا پنا نہیں ہے. جیسے ہمارے ماضی کے آرمی چیف رہے جو ان کی شخصیت سے نہ صرف یہ تاثر آیا بلکہ ان کے عمل سے بھی یہ تاثر آیا کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہوتے تھے. یہ ان کی شخصیت میں نہیں ہے. ان کی شخصیت میں جو ہے یہ ایک بات کرتے ہیں اور اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں. جس دن سے آئے ان کے خطابات آپ سنیں، انہوں نے جس طرح گفتگو کی یا ان کے جو بھی بیانات جس حوالے سے بھی سامنے آئے، یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ان کی شخصیت کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے، اور آج کی جو تقریر ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس شخصیت کا بھرپور اظہار ہے. کیونکہ دیکھیں، کسی بھی ریاست کی جو طاقت اور پہچان ہے نا، انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں یہ آرمی چیف نے ایک بات بتائی ہے، کسی بھی ریاست کی جو طاقت اور پہچان ہے نہ احتجاج میں ہے، نہ اختلاف میں ہے، نہ تیغ میں، نہ تلوار میں، نہ ہر وقت کہ آپ لڑائی کو تیار ہوں اس میں ہے، بلکہ آپس کے اتحاد میں ہے اور وطن سے محبت میں ہے. یہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں بتایا، اور اسی کا مظاہرہ کر کے نسلوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے. یہ آرمی چیف نے بہت بڑا پیغام دیا ہے آج اس کانفرنس کے موقع پہ. اور جس طرح انہوں نے سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا، اور پھر اس حوالے کے ساتھ انہوں نے قائد اعظم کی تعلیمات اور پاکستان کا آئین اس پہ ڈٹ جانے کی جو بات کی، یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے پاکستانی قوم کے لیے، جس کا کسی سیاست سے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق نہیں ہے.
पाकिस्तान से ताल्लुक है और पाकिस्तान की उस सोच से ताल्लुक है जो दो कौमी नजरिए पे बनी हुई है, और उसी सोच को आगे ले जाकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होगा। और जो लोग कहते हैं कि लीबिया, मिस्र, यमन, शाम की तरह पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, वो देख लें कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। जी, जो अहम बात जिसके ऊपर बात की नकवी साहब ने भी, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी। एक ही चीज सुप्रीम है, जो पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर जो आइन है वो सुप्रीम है, बाकी उसके सारे नीचे इदारे हैं, और उसी आइन से अपनी ताकत, अपने इख्तियारात लेके उसके ऊपर अमल करते हैं। जो अहम बात मैंने भी नोट की कि हम चूंकि एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क के अंदर एहतजाज करने का हक चूंकि आइन देता है, और पुरअमन रह के एहतजाज तमाम सियासी जमातें माजी के अंदर भी करती रही हैं, अभी भी करती रहेंगे, और इस हवाले से मेरे ख्याल में ये बाकी भी उनका जो आज खिताब था सारे उसके अंदर नकात अहम थे, लेकिन ये बड़ा एक अहम नुक्ता था कि हम चौधरी साहब के हम सबको आईने पाकिस्तान के ताबे रह के, आईने पाकिस्तान जो हमारे हकूक जो हमें वो प्रोवाइड करता है, जो गारंटी करता है, उसी के अंदर रहते हुए हम सबको आगे बढ़ना है, और इसी में हम सबकी बेहतरी है। चौधरी साहब, नहीं, मुल्क के लिए तो सारे हैं, लेकिन ये जो 2.5 साल से आपने यहां तमाशा लगवाया हुआ है और आपके लोगों को मुल्क के खिलाफ मुतनफर कर रहे हैं, इन इकदामात को खत्म कराएं। मेरा तो मौक़िफ़ भी पहले दिन से यही है, और आप इससे एग्री करते हैं कि फौज और अवाम का यूनाइटेड फ्रंट इज ए मस्ट, और इसमें जो जो रखना डाल रहे हैं उनको कुचलना होगा, और ऐसे लोग ना मुल्क के खैर खा ना उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई हमदर्दी है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, कब से ये बैठे हुए हैं, ये 2 अपोजिशन के आदमियों को अभी तक मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया, तो ये इन्होंने और क्या करना है? आर्मी का काम जो है वो तो कर रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, वो जख्मी हो रहे हैं, और वो दुश्मन का पीछा कर रहे हैं, और तकरीब कर दहशतगर्द जो है उनका एजेंडा एक ही है फौज का कि उनका सर कुचला जाए और कुचल के रख के दिया जाए, और ताकि मुल्क का नुकसान ना कर सके। ये हमारा और आपका काम है कि यहां आइन और कानून की बालादस्ती हो, और जिन्होंने आइन को पामाल किया है और कानून के बरक्स यानी रिजल्ट्स को टेम्पर किया है, उनको अपने अमाल का यानी सिला मिलना चाहिए। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क फौज होती है वो पीपल्स इन यूनिफॉर्म, उसी मुल्क के जब अवाम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो वो फौज है, और फौज की जो बंदूकें हैं क्योंकि वो दुश्मन की तरफ होते हैं, वो बॉर्डर पे खड़े होकर वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के अपनी जो बंदूकों का रुख उस तरफ करके खड़े होते हैं, तो उनकी कमर के पीछे जो सपोर्ट उनको मिलती है उस मुल्क की मुतलका अवाम से मिलती है। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है मुश्किल वक्त जब भी आया है, फौज पाकिस्तान आगे लड़ती है तो पीछे अवाम की तरफ से सपोर्ट की जाती है। आईने पाकिस्तान की बात हुई, एक और बात बड़ी अहम जो ये की गई कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमें इतदाल पसंद होना है, और उलमा मशाइख को वहां पर मौजूद जो थे उनको ये रिक्वेस्ट की गई, गुजारिश की गई जनाब साहब की तरफ से कि ये आपका किरदार है कि आप अवाम में ये जो एक्सट्रीमिज्म की एक लहर है, छोटे छोटे जो है बगैर जो है किसी जो है शवाहिद के, बगैर किसी की तस्दीक किए, किसी इवेंट की, किसी इशू की, तो उसके बाद फिर वो खामखा उसके ऊपर एक रद्द अमल देना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो है, और खासतौर पर हमारी जो उलमा बरादरी है वो इस हवाले से काम करे। एक जो मोतदिल मुआशरा है वो किसी भी एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बड़ा जरूरी है। हसन, मैं तो मौजूद था जी आज की इस तकरीब के अंदर, और ही जबरदस्त और जानदार खिताब था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, और जो सबसे मुझे तो उनका जो जुमला अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उल्मा इस पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान। तो उन्होंने जो बात की, इस तनाजुर में बात की कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के बाद अब इनकलाब जो है वो पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो उन्होंने कहा जो दानिशवर ये बात कर रहे हैं वो जो है अपनी इस जो उनकी जो सोच है उसको अपने पास अपने तक महदूद रखें। पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है, 1947 में इनकलाब आ चुका, और उसी इनकलाब की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया है, और ये वाहिद दूसरा मुल्क है जो है रियासत तैयबा के बाद यानी मदीना मुनव्वरा के बाद
جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو اہم بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی, اور آرمی چیف کی جانب سے واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ جو پاک فوج ہے وہ 2002 سے اپنی جانوں کی جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہی ہے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ تھکی ہے نہ پیچھے ہٹی ہے. 20,000 جو آرمی اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہادت جو ہے وہ نوش کر چکے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ 90,000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں, اور تقریباً $1,52 ارب کا پاکستان نے ڈائریکٹلی نقصان اٹھایا, اور انڈائریکٹلی وہ 400 سے بھی اوپر نمبر تھا. سب سے اہم بات جو آرمی چیف نے آج بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پاکستان کے حالات کو اس طرح پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے پاکستان معاشی اعتبار سے یا فکری اعتبار سے یا اندرونی تو سیاسی اعتبار سے عدم استحکام سے دوچار ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ 5% چیز کو 90% پروجیکٹ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ جو اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. اچھی خبریں انہوں نے سنائی. انہوں نے یہ نوید بھی سنائی کہ آئندہ چند سالوں میں یعنی 10 سال کے اندر اندر انشاءاللہ پاکستان G20 کا حصہ ہوگا, اور سال جو ہے وہ 2047 تک یہ ٹارگٹ ہے کہ جو G10 ممالک میں انشاءاللہ پاکستان شامل ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کرے گا اس کے سامنے ہمیں کھڑا پائے گا. تو یہ بڑا اہم بیان تھا آج آرمی چیف کا. انہوں نے بلوچ یکجہتی کے حوالے سے بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ان کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے وہ اپنا احتجاج کریں, لیکن وہ احتجاج آئین کے اندر ہو سکتا ہے, اور بہت سے لوگ جب اپنی اجازت لیتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنے کی تو پھر جو اجازت ہوتی ہے وہ جو کنڈیشنز اور پرومسز کرتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, کسی نے اگر احتجاج کرنا ہے تو راستوں کی بندش نہیں ہونی چاہیے. آپ احتجاج کر سکتے ہیں, اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن راستے بند کرنے کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے, پر انہوں نے اسلام کی بات کی کہ اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو قرآن سے ساری کی ساری ان کی اسپیچ تھی, اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے علماء مشائخ کی جانب سے لگائے گئے. بڑا ہی ایک کہتے ہیں کہ پرجوش قسم کا ایک ماحول بن چکا تھا, اور میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بھی جب خطاب کے لیے آئے تو پرائم منسٹر نے بھی آرمی چیف کے جو خطاب ہے اس کا جو ہے اعتراف کیا اور بربلا اعتراف کیا اور سراہا اس کو. اور دیگر اس کے بعد جو تقریب کے بعد بھی بہت سے جو علماء تھے ان سے ہماری بات چیت ہوئی, چاہے وہ ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا, بریلوی تھے, دیوبند تھے, ہر ایک نے آرمی چیف کے خطاب کو سراہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ ڈائریکشن کے اوپر پاکستان ہے, اور اس بات پر شکر ادا کیا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. چلیں ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک سے پہلے وہ میں حسن سے ضرور پوچھوں گا, یہ وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ یہاں پہ آپ کے قریب ہی کسی جگہ پہ رہتے ہیں وہ شف جو پیر صاحب ہیں, وہ ان کی موجودگی بھی ہوئی, ملاقات ہوئی آپ کی ان سے؟ دیکھیے مجھے بڑا تعجب ہوا, ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں, میری ملاقات وہ تھے تو میں ان سے دور ہو گیا تھا. جو فرنٹ رو پہ تھے وہ فرنٹ رو پہ تھے نا, میں فرنٹ رو دوسری سائڈ پر تھا. جی میری آگے سیکنڈ رو میں تھا, تھرڈ رو میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن میں لیفٹ سائڈ پر تھا, وہ ٹاپ رائٹ سائڈ پر تھے. تو ملنے تھے آپ ان سے؟ سر میں شوق نہیں ہے ملنے کا ان سے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے معافی نامہ مشروط یا غیر مشروط, اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو گئی ہے, تو اس کو پازیٹیولی مثبت انداز سے آگے لے کے بڑھنا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی لڑائی ہے, پولرائزیشن ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ ایک اچھا مثبت قدم ہے, اس کو اس تناظر میں بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, لیکن حکومت وقت کس طرح اس کو سارے کو معاملے کو ایکسپلین کر رہی ہے, تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں بات ہوتی ہے صحافیوں سے, وہ بات کرتے ہیں کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, اور کس سیاق کو سبا کے اندر انہوں نے بات کی. ان کی ہمشیرہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ, وہ جب باہر آئی انہوں نے میڈیا سے بات کی, کس طرح ایکسپلین کیا, سنیں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا, یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی. تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا, لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا. ناظرین, سلمان اکرم راجہ لاہور سے انہوں نے الیکشن لڑا, وہ ابھی اپنا ان کی انتخابی ایک پٹیشن جو ہے عذرداری وہ پینڈنگ ہے,
ان سے رات کو جب پوچھا گیا ایک ڈفرنٹ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر بات ہو رہی ہے اور آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، اور ہمارے ہی چینل کے اوپر جو رات کو 11th آور بادامی صاحب کے ساتھ ان کی بات ہوئی، انہوں نے سوال کیا، کیا سوال و جواب ہوا، سنیے۔ انہوں نے بیان دے دیا نا، وہ اپنے بیان پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کھڑے رہیں گے۔ جو کوئی نکلا ملوث، جو کوئی سزاوار ہوا، اس کو سیاسی سزا بھی دی جائے گی اور قانونی سزا عدالت کی طرف سے دی جائے گی، اس میں کوئی کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ نہیں، سزا دی جائے گی اور معذرت بھی کر لیں گے خان صاحب اگر ان کی پارٹی کا ایک بھی بندہ نکلا تو؟ جی، معذرت پاکستان کے عوام سے کر لیں گے، بالکل کریں گے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو ہر سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے، اگر اس کے کارکنان کوئی غیر قانونی عمل کرتے ہیں تو عوام سے ہم نے معافی مانگنی ہے نا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ایڈوائزر ہیں، الیکشن ہار گئے تھے فیصل آباد سے، ریسنٹلی ویسے وہ گئے ہوئے تھے پیرس اولمپکس، انہوں نے پاکستانی جو ڈیلیگیشن کو ریپرزینٹ کیا تو کافی سیر سپاٹا کر کے وہاں سے آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی نے بات کی ہے کہ اس کا کوئی سیر پیر بھی ہے یا نہیں، انہوں نے کیا فرمایا، سنیے۔ انہوں نے اپنے ہمشیرہ کے ذریعے سامنے رکھا جی کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر ثابت ہو جائے، آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ وہ اگر مگر ہی ہے، کوئی سیدھی بات نہیں ہے۔ تو آپ اس کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لے رہے؟ نہیں، یہ بالکل اگر مگر ہے تو یہ خام خواہ کی بات ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ نہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اگر مگر ہی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اس کے بعد آج مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے اپنا جو نقطۂ نظر بھی سامنے رکھا۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ گڑ گڑانا شروع کیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے، مگر ایسا ہوا ہے، خدارا معاف کر دیں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ ارے اگر ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا ہے تو معافی مانگیں۔ یہ جو بار بار اگر مگر کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے، اگر ویڈیو ہے، اگر فوٹو ہے، تو ویڈیوز تو چلتی رہی ہیں لائیو۔ تو اگر یہ ہے معافی مانگنی ہے تو اگر ہوا ہے تو معافی مانگیں تاکہ یہ بات ختم ہو، ہم بھی ختم کریں۔ نقوی صاحب، اس کے اوپر جو ساری کی سارا جو معاملہ ہے، جو لڑائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے خلاف شواہد ہیں، ایک کورٹ آف لاء کے اندر ان کو ریپرزینٹ کریں، پراسیکیوشن کریں، جو سزا بنتی ہے وہ سزا دلوائی جائے، اور اس کے بعد اس کے اندر کسی بھی لیول کے اوپر اس کے جو پلانرز ہیں ان کو، جنہوں نے ایکسیکیوٹ کیا ہے اس پلان کو، فرنٹ رو کے اوپر جو سامنے آن دا فرنٹ جو لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کے اس پلان کے مطابق عمل کیا، تو سارا کرا کے ایک اس کو معاملے کو ختم کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن کی بھی وہ بات کرتے ہیں، یا عدالتوں کے اندر کیسز۔ اب یہ بات ہو گئی کل، میری نظر میں ایسے گڈ ڈیولپمنٹ ان دا سینس کہ ایک بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ چلیں جی یہ معاملہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یا شواہد ایسے موجود ہیں جو سمجھ ابھی تک جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، تو شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر معافی اگر اسے منگوانی ہے تو ضرور منگوانی چاہیے، اور یہی میرے خیال میں ان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم رائے صاحب یہی بات کر رہے ہیں۔ نقوی صاحب دیکھیں، اس سوال کے جواب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ میں اپنے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بھائی الزام تراشی کا یہ اسکور سیٹلنگ جو ہے، اب یہ بہت ہو گیا۔ ابھی جو جس انداز سے مصدق ملک صاحب کی جو ٹون تھی بولنے کی، یا رانا ثناء اللہ صاحب کی، میں ان سب سے درخواست کروں گا بھائی اب پاکستان وہاں نہیں کھڑا جہاں 2 سال پہلے کھڑا تھا، 3 سال پہلے کھڑا تھا، یا جس طرح پی ٹی آئی الزام تراشی کرتی تھی اس وقت کھڑا تھا۔ اب پاکستان بہت مشکل حالات میں کھڑا ہے، اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اب سوچنا چاہیے کہ یہ آپس میں گریبان پکڑنے کا کھیل ختم ہونا چاہیے۔ اپنی زبان کو تھوڑا نیچے لے کر آئیں، اپنی الزام تراشی کو نیچے لائیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں، ان کو عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں۔ ایک دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کر کے تو اپنے ایک اس کارکن کو کہہ دیا کھلم کھلا کہ اس کو سزا دے دو، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، اور اس میں سب سے اوپر نام ان کے اپنے بھانجے کا ہے جس کی ویڈیو موجود ہے، اور ایسے پتہ نہیں سینکڑوں کارکن ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں، اور خان صاحب نے یہ بات کر کے کہ جی مجھے ویڈیوز دکھا دیں میں خود سزا دلاؤں گا، یہ تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو پھنسا دیا۔ وہ کارکن جو ان کے لیے کھڑے ہوئے، جو ان کے لیے لڑتے رہے، اس جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، اس احتجاج میں کھڑے رہے، اب انہوں نے یہ بات کر کے پتہ نہیں واللہ سچ ہے جھوٹ ہے، انہوں نے کہا نہیں کہا، لیکن جس طرح باہر آئی ہے یہ بات کر کے کہ جی مجھے ویڈیوز دکھا دیں، مجھے ثبوت دکھا دیں، میں خود آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انہیں سزا دینے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے وہ سارے کارکن جو ان کے کہنے پہ جا کے وہاں جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے، وہ بیچارے سارے اب پھنس گئے۔ جی نقوی صاحب دیکھیں، آپ کی ایک رائے ہے، لیکن اس کے اوپر جو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ فرض کریں، ایک ایزمپشن ہے نا
یہ جو لوگ سامنے ہیں جن کے خلاف شواہد ہیں بالکل صحیح ہے، کورٹ آف لا کے اندر یہ شہادتیں ہوں اور ان کے جرم کے مطابق جو ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے، آپ کے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، میں یا آپ مانے یا نہ مانے، اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کی بات سمجھ آ گئی، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو اس کو اگر اس انداز سے یہ ایکسپلین کریں کہ جی چونکہ اس نے یہ کہا تھا اب وہ پھنسوا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہنے کا انداز کچھ اور نہیں حل دیکھیں، معاملے کا حل جو ہے بالکل آپ کی بات سمجھے نہیں، معاملے کا حل تو چودھری صاحب دیکھیں اسی شکل میں نکلے گا، اسی صورت میں نکلے گا. کیسز جو آپ کو پتا ہے عدالتوں کے اندر موجود ہیں، عدالتیں کام کریں. میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک پینڈنگ معاملہ، وہ میں حسن سے پوچھوں گا وہ کہاں تک پہنچا، وہ ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے. لیکن حکومت کی ذمہ داری اس موقع کے اوپر یہ ہے نا کہ پروسیکیوشن کریں، کوئی ایویڈنس لا کے پیش کریں، بجائے یہ کہ ایک بندہ وہ تو پریس کانفرنس کر رہا ہے یا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. حکومت کے پاس تو آپشن ہے، وہ جائیں جا کے بیٹھیں کسی عدالت میں، سارے جو شواہد پیش کریں، انہیں کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، اسلام آباد کے اندر دفتر سیل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اس لیے ہم نے آپ کو سیل کیا کہ آپ کی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی. پھر وہ اس کو پکڑتے ہیں، وہ بیچارے جو 75-76 ایئرز کے حسن رؤف صاحب، وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، اتنا بڑا دہشت گرد ہے تو میرے حساب سے تو ضرور سزا ملنی چاہیے. وہ ان کو ضمانت مل جاتی ہے کیونکہ جج یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ شواہد نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں اس کو آپ کے پاس دوں اگر اس نے ریاست کے خلاف کام کیا. سو اصل مسئلہ ہے پروسیکیوشن کا. حکومت وقت چودھری صاحب یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، مطلب اس پریس کانفرنس کے علاوہ یا پھر کوئی کام کرنا ہے، کوئی آگے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کوئی تصفیہ کرنا ہے؟ تو آپ کو نہیں پتا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتنی بڑی کمپنیوں کی لسٹ ہے آپ کے پاس جو یہاں سے سارا اپنا کاروبار بیچ کے بھاگ گئے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم ملک کو بچا رہے ہیں، اکانومی کو چلا رہے ہیں. کہاں چلا رہے ہیں؟ ان کا کیا در ہے جو ہو رہا ہے. تو آپ یعنی 2.5 سال سے جو یہاں انتقامی کارروائیوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ اچھا جی جو صاحب بس میں آگے چلوں؟ نہیں میں نہیں بات کر. اچھا چلیں، اچھی بات ہے. حسن ایک لڑائی ہے اس کا تصفیہ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض کر میرے ہی اور آپ یہ کسی کی دو لڑائی ہو گئی ہے تو کوئی ایشو ہو گیا تو ایک کو ختم کر دیا جائے، ایک کو آپ فزیکلی ایلیمنیٹ کر دیں تو پھر ہی معاملے کا حل کرنا ہے. ظاہر ہے ان کے کروڑوں ووٹر سپورٹرز ہیں. مجھے یاد ہے ماضی کے اندر جناب شرف کے زمانے میں یہ تھا کہ جی بے نظیر ختم، نواز شریف ختم. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز آج بھی ہیں. 80s کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی. ایک پولیٹیکل فلسفہ ہے نا. تو اس کا جو اگر تصفیہ کرنا ہے تو حکومت وقت کے پاس سے بڑا اچھا آپشن ہے. وہ مطلب یہ بیان جو بھی ہے اس کے سیاق و سباق ہے، وہ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے، آئیں، یہ ہمارے پاس شواہد ہیں، یہ آپ نے یہ حرکت کی، اس نے یہ کی، اس نے یہ کی، اس نے یہ کی، آپ بتائیں کیا کریں، اس کی یہ سزا بنتی ہے، اس کے اوپر یہ سزا بنتی ہے. جو معافی مانگتا ہے اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، میں اس کی معافی مانگتا ہوں. ریاست کے پاس اختیار ہے اس کو معافی دے یا نہ دے آئین اور قانون کے مطابق. عدالتوں کے پاس بھی ہے، مطلب ریاست میں کئی چیزوں پر تو کوئی ایسے مقدمات ہوتے ہیں جس میں ریاست نہیں کر سکتی. اچھا پھر بھی نہیں کورٹ کر سکتے ریاست کو، اور ریاست تو جناب اعلیٰ قتل وہ جو ہے سزائے موت کو جو ہے صدر پاکستان معافی کر دیتے ہیں، پارڈن ہو سکتا ہے. جی کوئی میں بتا رہا ہوں. سو یہ حکومتی وزراء اب اس لڑائی کے اوپر وہ کیوں تیل ڈالنا چاہتے ہیں؟ مطلب مصدق ملک صاحب اچھی بیان بازی کرتے ہیں، اچھے وہ ان کے الفاظ کا چناؤ، اردو بڑی اچھی ہے نقوی صاحب کی طرح ان کی، وہ بڑے اچھے بڑے تسلسل کے ساتھ بولتے ہیں. تو لڑائی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے. میں تو کل سے کہہ رہا ہوں کہ جو آئی ایس پی آر کی ایک ڈاکومنٹری تھی 50 منٹ کی، اس میں تو جناح ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اس میں شامل ہے، جو پی ایف بیس میاں والی ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اس میں شامل ہے. ان کے کچھ لوگ جو ہے اس میں جو بڑے واضح ان کے جو کارکنان ہیں وہ اس میں بڑے واضح ہیں. تو جیل کے اندر تو خان صاحب کے پاس وقتی وقت ہے، اور معاف کیجیے گا جی پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس بھی وقتی وقت ہے. وہ 50 منٹ کی ڈاکومنٹری دن میں 10 مرتبہ چلائیں، اور تاکہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں وہ دیکھ لیں دیسی ککڑ کھاتے ہوئے، اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں تو وہ دیکھیں کم از کم کہ جو وہ کہتے ہیں نہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں. خان صاحب یہ نہیں کہا کورٹ میں لے کر جائیں، انہوں نے کہا جی مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں، اس کے بعد جناب اگر میرے بندے شامل ہوئے تو میں بات کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ ایک ایڈمیسیبل جو ایویڈنس ہے وہ کوڈ آف لا کے اندر پیش ہونا ہے. کوڈ آف لا کی بات نہیں کی تھی خان صاحب نے. خان صاحب کے کل جو بیان ہے، آج بھی انہوں نے جو بیان دیا ہے، آج کا بیان سنا آپ نے،
انہوں نے کہا جی کہ اس حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، ان کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، جو کل چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں. نہیں چودھری صاحب نے بات نہیں کی، وہ میں نقوی صاحب کے پاس آؤں گا یہ خبر لے کے. اچھا لیکن اب جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب ہونا کیا ہے کہ بقول جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ جی کچھ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں، ان کا تعین تو کورٹ آف لا کے اندر ہی ہونا ہے. اب کورٹ آف لا کے اندر تعین ہونا ہے، لیکن خان صاحب نے کورٹ آف لا کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ اگر بندے سامنے آ گئے تو میں ان کو نہ صرف ایک بندہ بھی سامنے آ گیا نہ صرف اس کو پارٹی سے نکالوں گا بلکہ میں معافی مانگوں گا. جی ڈٹرمنیشن کورٹ انہوں نے خان صاحب نے اپنی بات کی. اچھا تو میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے جا رہا ہوں نا. انہوں نے اگر آپ عدالت لانی ہے عدالت میں جائیں گے. یہ تو خان صاحب نے پھر یہ کہتے ہیں نا کہ عدالت میں پیش کریں. چوہی صاحب انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی کیا ہے آپ بات مجھے دکھائیں، انہوں نے کہا مجھے دکھائیں. تو یہ ڈاکومنٹری دیکھیں، دیسی ککڑ کھائیں، جان بنائیں، ٹریڈ مل میں بیٹھیں، ایکسرسائز کریں. کل جو خبر آئی تھی آپ نے بتایا کہ ایک شریف جا رہا ہے دوسرا شریف آ رہا ہے، آپ نام بھلے مت بتائیں. اور چوہی صاحب کی یہ خبر ہے، یہ کل انہوں نے دی تھی کہ 2 مہینے، آج وہ اندر سے ابھی حسن بتا رہے ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہے وہاں پہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی رپورٹر کے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی 2 مہینے دے دیے. تو بتا دو دیں یہ جو مطلب کہ لکن چھپی آپ لوگ کھیل رہے ہیں سٹوری کے حوالے سے، مطلب یہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ اب دیکھیں چودھری صاحب نے کل 2 مہینے کی خبر دی تھی اور آج بانی پی ٹی آئی نے اس کو انڈورس بھی کر دیا، انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو میرے خیال سے تو چودھری صاحب کے پاس سب سے زیادہ نہیں، اس سے پہلے خبر تو نقوی صاحب آپ نے دی تھی نا کہ ایک شریف جا رہا ہے دوسرا شریف آ رہا ہے. تو آج ایک دیکھیں اگر یہ 30 اگست تک اگر یہ بجلی کا بلوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو بہت کچھ بدل جائے گا. بڑی اچھی بات کی نقوی صاحب نے. بجلی کا معاملہ آج ایک بار پھر جو ہے بجلی مہنگی ہو گئی ہے. اور بجلی کتنی مہنگی ہوئی ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چکر ہی کوئی نہیں ہے. آج جو ایکویشن دیکھی میں نے چیف آرمی سٹاف کی اور پرائم منسٹر کی، جتنے اچھے ماحول کے اندر وہ تھے، قومی امور کے اوپر جس طرح یکسوئی تھی ان کی، اور جس طرح پاکستان کے جو مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے دونوں کا جو ایک ہی قسم کا پیشن مجھے دیکھنے کو نظر آیا، تو چودھری صاحب ایک چکر ہی کوئی نہیں. جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا 2 مہینے، وہ اس کو ایڈ کریں 4 سال 2 مہینے، بلکہ 4 سال اور 5 مہینے ایڈ کریں گے تب آپ سمجھیں گے کہ حکومت اس کے بعد چلی جائے گی. اچھا وہ ایک بات یہ ہے کہ وہ ابھی جو فوٹیج دکھا رہے تھے نا، وہ بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی، وہ پتہ نہیں کن اکھیوں سے نقوی صاحب وہ کدھر دیکھتے ہیں. وہ ہمیشہ جب اس طرح کے موقع کے اوپر ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں. لیکن نقوی صاحب وہ یاد ہے ہمیں جب آخری موقع کے اوپر وہ پریڈ تھی یہاں پہ، وہ ہم نے دیکھا کس طرح گاڑی میں بیٹھے فارمر پرائم منسٹر. تو اچھی بات ہے جو حسن ایوب کی جو باڈی لینگویج انہوں نے، یہ پتہ کیا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم اس لیے تھوڑے سے اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں. جو حسن ہمیں باڈی لینگویج دکھاتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یو اے ای ایئرپورٹ کے اوپر جو وہاں پہ لگ گئی تھی جناب اعلیٰ اسپیشل گارڈ لگ گئی، جو پروٹوکول تھا، وہ جہاز کو بھی سلوٹ مارے جا رہے تھے. میں آ رہا ہوں صاحب، جہاز کو بھی سلوٹ مارے جا رہے تھے. پھر جس انداز سے وہ پاکستان آئے، وہ پرائم منسٹر کچھ نہیں روکا. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ رؤف حسن صاحب بیچارے بھی اور دہشت گرد بھی، اس کے بعد تو میں کہا جی دہشت گرد بھی بیچارہ ہوتا ہے. آپ نے کہا جی رؤف حسن صاحب بزرگ آدمی ہے بیچارے، ان کو دہشت گرد بنا دیے گئے. حسن میری بات سنیں آپ. یہ حسن دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کی عدالتیں کہتی ہیں، آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ جو انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، جس کے اوپر جتنا مرضی الزام لگ جائے وہ اس وقت تک معصوم ہے جب تک ثابت نہیں ہوتا. آپ کی ریاست، آپ کا قانون اگر ان کو ثابت کرتا ہے دہشت گرد، تو بھیا میں ان کو اگر کل پھانسی لگ رہی ہوں میں ریکمینڈ کروں گا رات کو پھانسی لگا دیں. انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اگر وہ کام کیا ہے. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد بات کریں گے کتنی مہنگی ہو گئی ہے. اور نقوی صاحب نے ویسے بڑی اندر کی بات کی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب کیا بجلی کے اوپر کوئی کام ہوگا، کیونکہ ایک دھرنا بھی یہاں پہ ہمارے ہمسائے راولپنڈی کے اندر موجود ہے، وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ معاملات طے نہیں ہو رہے. اب آنے والے دنوں کے اندر یہ جو لڑائی ہے بجلی کے اوپر، یہ کیا کروٹ لے گی، کس کروٹ بیٹھے گا، یہ سارے کا سارا معاملہ بات کریں گے آفٹر بریک. پاکستان کا اس وقت مسئلہ مہنگائی ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں، یا پھر وہ بانی پی ٹی آئی کا بیان. چلیں وہ بھی اچھا ہے، اگر اس کا حل کرنا تو حل کر لیں. لیکن ہمارے وزراء وہ روزانہ یہی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور نقوی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ کوئی کام کرنے والا وہ کام کرے. اور آج پھر جو خبر آئی ہے کہ کوئی 2.5 مطلب 2 پتہ نہیں کتنے % جو ہے روپے جو ہے بجلی 2.5 روپے کے قریب جو بجلی پر یونٹ دوبارہ سے مہنگی ہو گئی ہے.
اور آپ کو پتا ہے IPPs کے ایشو کے اوپر راولپنڈی میں ایک دھرنا اس وقت بیٹھا ہوا ہے جماعت اسلامی کا، اور خبریں آ رہی ہیں کہ اوور دا ویکینڈ شاید وہ اب ڈی چوک کی طرف موومنٹ شروع کر دیں. آج اعلان وہاں سے متوقع ہے. حافظ نعیم صاحب اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، سنیے. حکومت بھی تو شروع یہیں سے کرتی ہے کہ آپ کے مطالبات ہمارے بھی مطالبات ہیں. جب حکومت کے بھی مطالبے یہ ہیں، 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے، تو پھر حکومت کو ماننے میں کیا پریشانی. مارچ بھی کریں گے اور جلسہ عام بھی کریں گے. 2 ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک بہت زبردست جلسہ کریں گے. ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ہمیں اپنا حق چاہیے. جی نقوی صاحب، حق چاہیے، مسئلہ ہے، وہ بات تو صحیح ہے، سارے کہتے ہیں یہ معاملہ ہے. اور میں خاص طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ اسلام آباد کے اندر ہم 24-25 سال سے موجود ہیں. مصدق ملک صاحب 2013 میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی نا، اس وقت وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر بجلی تھے. اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران ظاہر ہے جو پولسٹرز تھے، جو انڈیکیشن آ رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے، تو یہ جا کے وہاں پہ نقوی صاحب رائیونڈ میں انہوں نے کافی پریزنٹیشن خوبصورت دی، زبردست وہاں پہ جناب اعلیٰ انہوں نے الفاظی استعمال کی. اس کے بعد نئی حکومت بنی تو ان کو ایڈوائزر بنا دیا گیا، بن گئے یہ نون لیگ کی حکومت کے دوران. تب سے لے کے ابھی تک یہ ان کو سارا پتا ہے کہ بجلی کہاں سے پیدا ہوئی، کہاں غلطیاں ہوئی، کہاں یہ سارے کام ٹھیک ہوئے. اب یہ سوال جو آپ کا بھی ہے، ان کو پتا ہے، کیونکہ بجلی کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ جو انفارمیشن ہے، سب سے زیادہ جو پالیسی میکنگ لیول کا جو تجربہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اب پچھلے 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کر کیوں نہیں رہے کچھ؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی 30 تک نہ ہوا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ، خبر بھائی آپ ہوں، ہم ہوں، حسن ایوب صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، حافظ نعیم صاحب ہوں، اور دوسری بھی سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، ان سب کو تکلیف تو ہوتی ہے نا جب عوام کو تکلیف ہوتی ہے. ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، سڑکوں میں گلیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کس قدر پریشان ہے. بجلی کا مسئلہ تو ہے، اس کے علاوہ مہنگائی کی وجہ سے کتنا پریشان ہے. چلیں صرف بجلی کی بات کرتے ہیں. آپ نے 18ویں ترمیم آ گئی، آپ نے 1300 ارب کے وفاقی ادارے ابھی تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جس پہ آپ فالتو میں 1300 سے 1500 ارب مہینے کے سال کے خرچ کر رہے ہیں. بھائی وہ ان کو اداروں کو ختم کرو، فالتو کی جتنی امپلائمنٹ ہے اس کو ختم کرو. صوبوں کو آپ پیسہ تو NFC سے دے رہے ہو، لیکن آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ صوبوں کو ابھی تک نہیں پہنچائے. آپ نے وہاں پہ ابھی تک اپنے سرکاری امپلائیز رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو ختم کر کے صوبوں کو بھیجیں. آپ یہ 1300 ارب بجلی میں ڈالیں. اس کے علاوہ آپ کی نوکرشاہی کی اس قدر عیاشی ہے، آپ روزانہ آ کے بیان تو دے دیتے ختم ہو رہا ہے، ختم نہیں کرتے. آپ اس کو ختم کریں. یہ بالکل حافظ نعیم صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب ذہنی طور پر تیار ہیں کہ حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کہیں اختلافات ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر تلوار رکھے کھڑا ہے حکومت ختم کرانے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی سنبھل ہی نہیں رہی، اور اگر یہ مہنگائی نہیں سنبھالیں گے تو ظاہر ہے حکومت نے جانا ہے، اس میں کسی کا قصور یا کسی کا کارنامہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ حکومت عمران خان نے ختم کرا دی یا کسی کے کہنے پہ ختم ہو گئی یا کسی دوسری سیاسی جماعت نے ختم کرا دی. آپ اس وقت وہاں تک قدرتی طور پر اس جگہ تک آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں حکومت چلانے کے آپ قابل نہیں رہے. آپ کو آؤٹ آف دا باکس ڈیسیشن لینا ہوں گے، آپ کو انتہائی سخت ترین فیصلے کرنا ہوں گے. آپ کو اپنے وزیروں کی، مشیروں کی، آپ کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں، یہ جو آپ کابینہ میں دھڑا دھڑ لوگ بھرے جا رہے ہیں، آپ کو ان کی عیاشیاں ختم کرنا ہوں گی. چاہے صوبائی لیول پہ ہوں، چاہے کسی بھی صوبے میں ہوں، چاہے مرکز میں ہوں، آپ کو فالتو کے خرچے ختم کرنا ہوں گے. آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ کے ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کو آپ کم از کم جو سرکاری مد میں کیپیسٹی پیمنٹ جاری ہے، آپ اس سے ہی وڈرا ہو جائیں. 62% یا شاید 58% ہے، اسی سے وڈرا ہو جائیں. کچھ تو اس عوام کو کہیں تو سانس لینے دیں. جی اچھا چوہدری صاحب، یہ پچھلے دنوں جب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو بڑا انہوں نے 2+2 کر کے ایکسپلین کر دیا تھا سادہ سے الفاظ کے اندر. یہ نقی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی بھائی اتنے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں، آج بھی جو بجلی پیدا ہو رہی ہے سارا مکس کریں نا، ساری یہ جو پروڈکشن ہے جس میں ونڈ ہے، سولر ہے، جس کے اندر فرنس آئل ہے، جس کے اندر آپ کی نیوکلیر پروڈکشن ہے، وہ 15-16 روپے پر یونٹ آپ کو پڑ رہی ہے اوور آل. آپ نے یہ جو ایک پوری فوج ظفر موج جو ٹیکسوں کی پوری لسٹ جو آپ نے ڈالی ہوئی ہے بلوں کے اندر، اس کو ختم کریں اور لوگوں کو یہ ریلیف دیں. اور آج کی تاریخ کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو بھی چوہدری صاحب ٹیلی فون کالز آتی ہوں گی، دفتر کے اندر بیچارے لوگ آپ کو اپنے بلز دکھاتے ہوں گے، تنخواہ ہے 25,000، بل ہے 30,000، 35,000، 40,000. چوہدری صاحب اس کا حل کیا ہوگا؟ حل ہے ایک ہی کہ یا آپ عوام دوست کام کریں تو یا عوام دشمنی کریں. آج پھر انہوں نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں.
یہ وہ تماچا ہے ان پر دھرنے والوں پر کہ جی آپ تو بجلی کے بل کم کرانے آئے تھے، لو کروا لو. بھائی آپ کو یو آر آئی ایم ویری ہیپی. میں شروع میں ایک معاف کرنا میری ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے دونوں کے ایک پیج پر ہونا ملک کے بہترین مفاد میں ہے. لیکن میں تو اس سے آگے جاتا ہوں، پاکستان کے عوام اور فوج کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. دس از مور امپورٹنٹ، مچ مور امپورٹنٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو مائی لائف فار دی آنر اینڈ ڈگنیٹی آف آور انسٹیٹیوشنز اینڈ فار پراسپیرٹی آف پاکستانی پیپل. تو آپ اس کی طرف بڑھیں. یہ حسن، یہ محمد علی صاحب کے پاس کیا نسخہ ہے؟ یہ منسٹر بن گئے ہیں اور آج دیکھیے اس میں جو آئی پی پیز کا اگر ایشو آپ اجازت دیں تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس میں ایشوز جو کہ معلوم ہوا کہ بیسکلی جب سی پیک ہوا تھا تو سی پیک میں جب آپ کے روڈ انفراسٹرکچر بننا تھا اس ٹائم پرابلم یہ ہوا کہ دیکھیں چائنا نے اپنی انڈسٹری لگانی تھی، ہم نے اس وجہ سے زیادہ جو ہے وہ پاور پلانٹ لگائے. اس کے بعد جو چور ڈاکو کرتی رہی نا پی ٹی آئی گورنمنٹ، تو چائنیز جو ہے واپس چلے گئے. وہ انڈسٹری نہیں لگ سکی، بجلی زیادہ ہے، اس کی قیمت پے کرنی پڑتی ہے آپ کو. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اور ہم آج دعا کریں گے کہ رات 11:30 بجے جب ارشد ندیم اپنے ہاتھ میں وہ جیولن تھرو لے کے میدان میں نکلے اور پاکستان کی عوام کی جو ہے امیدوں کے اوپر پورا اترے، اور کل جب ہم پروگرام کریں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.